السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج 25 فروری 2023 بروز شنیوار ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی دوستوں کو یہ معلوم تھا کہ 26 فروری کو سرزمین 83 ٹولہ میں ایک عظیم الشان یک روزہ تعلیمی و بیداری کانفرنس ہونے والا تھا۔ اس کے بارے میں بتاؤں اس سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان ظالموں نے جو جلسہ کو روکا تو صحیح کیا یا غلط کیا۔ حضرات محترم، آج 25 فروری ہے اور جلسہ تو پرمیشن ملی نہیں، اس لیے جلسہ ہوا نہیں، اور جب جلسہ ہوا نہیں تو دشمنان اسلام کو کافی خوشی ملی ہوگی، شیطانوں کو کافی خوشی ملی ہوگی کہ چلو آج دین کے کام میں رکاوٹیں جو آئی تو آج شیطانوں میں بھی جشن ہو رہا ہوگا۔ لیکن نہ گھبرانے کی بات ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دین میں بادھا ہمیشہ آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، لیکن ہاں ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک جلسہ کو رک جانے سے دین کا کام نہیں رک جاتا، اور ایک جلسہ رک جانے سے کسی کو بھی، نہ مجھے نہ آپ تمامی دوستوں کو ہمت ہارنی چاہیے، کیونکہ یہاں تو ہم ہار کر کے بھی جیت گئے اور کوئی جیت کر کے بھی ہار گیا۔ آپ کہیے گا کیسے؟ تو سنیے، میں ایک واقعہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتا کر کے اپنی باتوں کو مکمل کروں گا کہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں صرف 72 تھے اور سامنے والے 22,000 کی فوج تھی۔ کربلا کے میدان میں اگر نماز کے لیے اگر امام حسین نہیں رکتے تو سارے کے سارے جو ہے سارے کے سارے یزیدی ختم ہو جاتے، لیکن سرکار امام عالی مقام کو کوئی شہید نہ کر پاتا۔ لیکن سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کی تیاریاں کرنے لگے تب جا کر کے دشمنوں نے وار کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے اوپر بھی وار ہوا۔ جب عین ٹائم ہوا، جلسہ کا ٹائم ہوا، جلسہ کا ٹائم قریب آیا، تب میرے اوپر میرے دشمنوں نے، میرے دین کے دشمنوں نے وار کیا اور اپلیکیشن پہ اپلیکیشن لگایا تاکہ یہ جلسہ نہ ہو جائے۔ اتنی گھبراہٹ کہ اس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرات محترم، ان میں چند باتیں خلاصہ کرتا جاؤں گا کہ سب سے پہلی بات، کربلا کے میدان میں 72 تھے یہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہے سامنے میں 22,000 تھے، اور اسی طرح سے ادھر میں اکیلا تھا اور ادھر جو ہے سینکڑوں کے تعداد میں تھے۔ تو حضرات محترم، ہم غلامان امام حسین ہیں، تو امام حسین وہاں پہ ہمت کو نہیں ہارے تھے، ہم یہاں ہمت کو نہیں ہارے ہیں۔ امام عالی مقام نے وہاں پہ صبر و تحمل سے کام لیا تھا، ہم بھی یہاں صبر و تحمل سے کام لیں گے اور عوام الناس تک حق کا پیغام پہنچائیں گے، تعلیم ایجوکیشن کی آواز کو عوام تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ اس میں ضرورت ہے کہ آپ تمام دوستوں کو جڑ کر کے اور حصہ لے کر کے ہمارے مشن کا حصہ بنیے اور عوام الناس تک اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ حضرات محترم، صرف بات یہیں تک نہیں آتی ہے بلکہ بات یہاں تک آتی ہے کہ جب یہ مشن جلسے کا ختم ہو جاتا ہے تو سبوں کو کافی خوشی ہوتی ہوگی، لیکن مجھے جو ہے جتنا غم ہے اس سے زیادہ خوشی ہے کہ غم اس بات کا ہے کہ جلسہ نہیں ہو پایا، لیکن خوشی اس بات کا ہے کہ جتنا چرچا اور جتنے چرچیت میں میرا جلسہ میرا مشن نہیں آتا، اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اور میرا جلسہ آ گیا۔ اس سے بڑی کامیابی کی ضمانت بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے
اور ٹرسٹ کا حصے دار بنیے، ٹرسٹ کا ممبر بنیے اور ٹرسٹ میں شامل ہو کر کے ایجوکیشن پر خوب زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کر کے اور اچھا سے اچھا کام کیجئے۔ سامنے میں رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمارے ٹرسٹ کو اپنا چندہ دیجئے اور باطلوں سے بچ کر کے رہیے، تاکہ اس میں ہر قسم، ہر ذاتی، ہر دھرم کے بچے بڑی آسانی کے ساتھ ایجوکیشن کو حاصل کر سکے۔ حضرات محترم، بات اتنی ہی نہیں آتی ہے، بات آتی ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے انسان کیسے کیسے میسیج کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ان تمام عزیزان ملت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام میں اپنے چھوٹے بڑے بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز، میرے پیارے، آپ ایک بار میرے قریب آئیے، قریب آ کر کے مجھ سے بات تو کیجئے اور میرے سامنے میں بیٹھ کر کے آپ دو دن، 4 دن، مہینہ، 6 مہینہ بیٹھ کر کے آپ گزاریے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جو آپ کے میرے خلاف جو آواز آپ کے کانوں تک آواز پہنچائی گئی ہے وہ سچائی ہے یا اس کے پیچھے سچائی کچھ اور ہے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں، میں ان تمام دوستوں کا، میں اپنے تمام رشتہ داروں کا، میں اپنے خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں، جس طرح سے کہ خستے حالات تھے دین کے لیے، وہ بھی جب وہاں پہ کوئی کام نہ آیا تھا، جب اچھے سے اچھے رشتہ دار، مضبوط سے مضبوط رشتہ دار جو اپنے آپ کو رشتہ دار کہلانا ثابت کرتے تھے، ان سبوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا تھا، تب دین کے لیے، جیسا کہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے یہ کہا تھا کہ جب سامنے میں یزیدی آیا تھا تو اس ٹائم میں جب کسی امام عالی مقام نے آواز لگایا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، یعنی کہ دین کی مدد کرے۔ جب اسی طرح سے میں نے آواز لگائی تھی، ہے جو حقانیت کی مدد کرے، ہے کوئی جو سچائی کی مدد کرے، ہے کوئی جو اچھائی کی مدد کرے، ہے کوئی جو شریعت مصطفیٰ کی مدد کرے، تو اس ٹائم میں بڑے ناز کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے اگر کوئی آواز ملانے والے ہیں، جس طرح سے کربلا کے میدان میں جب گئے تھے تو پورے خاندان گئے تھے میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے جب میدان عمل میں آیا، جلسہ کے لیے، حقانیت کی آواز کے لیے آیا، تعلیم کے لیے آیا، ایجوکیشن کے لیے آیا، تو میرے چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک اور پورے کے پورے خاندان میرے ساتھ ہوئے، اور یہاں پہ امام عالی مقام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، خاندان امام عالی مقام کو سنت کو ادا کرتے ہوئے میرے پورے اہل خاندان نے کہا تھا کہ مولانا صاحب جہاں آپ رہیں گے، جس طرح سے آپ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضرات محترم، اسی طرح سے میرے پورے کے پورے پریوار، پورے کے پورے خاندان، جس میں کم و بیش 50 سے 55 60 افراد ایسے ہیں جو ابھی جوک ہیں، نوجوان ہیں، اور تمام بوڑھے بزرگ نوجوان، ہماری ماں، ہماری بہنیں، چاچی، سبوں نے دل کھول کر کے ساتھ دیا، ہر بات پہ صبر دیا۔ یہ تو سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کو زندہ کیا اور ادا کیا میرے خاندان والوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اچھا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے خاندان کو صدقہ مصطفیٰ عطا فرما، ہمارے خاندان والوں کو صدقہ حسین عطا فرما، اور سیرت حسین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن حضرات محترم، اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو جب دیکھا کہ ظالم نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ظلم و ستم کبھی آواز کے ذریعے سے، تو کبھی کاغذات کے ذریعے سے، کبھی پیٹیشن کے ذریعے سے جب ظلم و ستم کرنے لگا، پریشان کرنے لگا، تو ایسے موقع پر جس طرح سے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ آواز لگائی تھی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو یعنی کہ حسین کی مدد کرے، بظاہر حال میں حسین کی مدد کرے، مگر حقیقی طور پر یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کی مدد کرے، دین اسلام کی مدد کرے۔ اس ٹائم میں جب حضرت حر یزیدی فوج سے نکل کر کے آئے تھے، تو ایسے ہی ہمارے بیچ میں ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت آئے تھے نکل کر کے سامنے میں، جنہوں نے ایک آواز پر آواز ملائی تھی، یعنی کہ جسے محمد تمیز صاحب عرف مانگن بھائی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو ٹھاٹھی کے رہنے
والے ہیں انہوں نے بڑی طاقت لگائی کہ مولانا صاحب آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھائیوں کے ساتھ ہم ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج سے نکل کر کے ہر آئے تھے اور انہوں نے اپنا سامان قدم حسین میں رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ محمد تمیز صاحب عرف مانگن بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جان و دل شریعت مصطفیٰ کے لیے لگا دی، سیرت مصطفیٰ کے لیے لگا دی، پیغام مصطفیٰ کے لیے لگا دیا، احکام مصطفیٰ کے لیے لگا دیا، تعلیم و تربیت کے لیے لگا دیا، ایجوکیشن کے لیے لگا دیا، شکشا کے لیے لگا دیا، اور کہا کہ اس میں جہاں تک طاقت لگے گی لگائیں گے۔ میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں تو جزائے خیر عطا فرما، ان کے ایمان کو سلامتی عطا فرما، انہیں تا قیامت تا دم تک جب تک وہ زندہ رہیں ان کے ایمان کے، مال کی، دولت کی، ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پست تھے وہ پست ہیں، پست رہیں گے۔ وہ پست تھے، پست ہیں، پست رہیں گے۔ میں مست تھا، مست ہوں، مست رہوں گا۔ میں مست تھا، مست ہوں، مست رہوں گا، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، ہر کام میں وہ طاقت پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ دوستوں، میں آج اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھا ہوں۔ میں تمام دوستوں سے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا مشن ہے ایجوکیشن، میرا مشن ہے تعلیم، میرا مشن ہے شکشا کو بڑھاوا دینا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سب ذاتی اور دھرم سے ہٹ کر کے اگر کام کریں گے تو آپ کی ہی نسلوں کے لیے یہاں فائدہ مند ہوگا، اور ہمیں یہاں سے یہ طاقت ملے گی کہ ہاں سچ کا ساتھ تو دینے والا ہے، حق کا ساتھ تو رہنے والا ہے۔ لہٰذا دوستوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں سے، یہاں پہ دیوبندی اور بریلوی کے فرقہ پرستی کو ہٹا کر کے آپ آئیے اچھائی کی طرف، آپ آئیے ایجوکیشن کی طرف، آپ آئیے شکشا کی طرف، آپ آئیے تعلیم و تربیت کی طرف، آپ آئیے ایکتا کے پیغام کو عام کرنے کی طرف۔ اور دیکھیے جتنے بھی ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں، جتنے بھی ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، خود بخود ایک ایک کر کے بالکل سائیڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر یہاں پہ جب بھی بول بالا ہوگا، سچائی کا ہوگا، بول بالا ہوگا، حقانیت کا ہوگا، بول بالا ہوگا، شکشا ایجوکیشن کا ہوگا، بول بالا ہوگا، تعلیم کا ہوگا، بول بالا ہوگا، ایکتا کا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ یہی تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ایکتا ہو، لیکن ہمیں ایسے مضبوط بن جانا ہے۔ ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کو کھول کر کے نہیں رکھنا ہے بلکہ مٹھی بنا کر کے رکھنی ہے۔ یہ ہم ہاتھ بنا کر کے رکھے ہیں، اسی لیے انگلی کو کوئی بھی آتا ہے موچار دیتا ہے۔ دوستوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پادری کے یہ انگلی کو بنانے کے بجائے اس کو ایک مٹھی بنائیے، اور اس کا نام دیجئے انسانیت، اس کا نام دیجئے انسانیت، اس کا نام دیجئے انسانیت، اور انسان، آدمیت اور آدمی، یہی ایک چیز کو لے کر کے چلیے، اور دیکھیے پھر باطل کیسے ہمارے سامنے نہیں جھکتے ہیں، دیکھیے کیسے باطل پست نہیں کھاتے ہیں۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ جب ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جب دین کی خدمت کرنے لگیں گے، تعلیم ایجوکیشن پہ بات کرنے لگیں گے، ایجوکیشن کا کام کرنے لگیں گے، تو تمام کے تمام باطل بالکل دن بدن خود بخود بیٹھتے چلے جائیں گے، پست ہوتے جائیں گے۔ اور میرے دوستو، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو غلط سلط کمنٹ کرتے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیز، میرے پیارے، ایک بار آپ میرے قریب تو آئیے، مجھ سے بیٹھ کر کے بات تو کیجئے۔ جو آپ کے دماغ میں بات ڈالی گئی ہے سچ پوچھیے تو اس کی سچائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ سچائی کو جو ہے میرے سامنے جب بیان نہیں کر سکتا ہے تو کیا آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں دوستو، بلکہ آپ میرے قریب آئیے، میرے پاس بیٹھیے، مجھ سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی آپ سے ٹائم ملتا ہے آ کر کے گفتگو تو کیجئے، تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی میرے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میں
اپنے نوجوان نسلوں سے، میں اپنے بوڑھے اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم سے بات چیت کیجئے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو پہلے علماء نے ہمیں کہا ہے، مولویوں نے کہا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط، اور عارف رضا جو کہہ رہا ہے صحیح یہ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ میرے سامنے میں آئیے گا، میری حقانیت کو سنیے گا، میری سچائی کو آپ کے کانوں میں جائے گی، آپ کی نگاہوں کے سامنے میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سچائی کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں کہ باطلوں کا ساتھ چھوڑیے، سچائی کا ساتھ اپنائیے۔ سچائی میں مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، سچائی میں دشواری تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سچائی بالکل ہی مٹ گئی ہے۔ یہی سچائی کی وجہ سے تو آج بھی آپ ہم زندہ ہیں۔ اگر یہ سچائی باقی نہ رہتی تو آج آپ اور ہم بھی زندہ نہ رہتے، یہ دنیا بھی باقی نہ رہتی۔ تو دوستو، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ ہم سے جڑیے، ہم سے ملاقات کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے نیچے میں آپ کو موبائل نمبر ملے گا، آپ اس میں واٹس ایپ پہ جڑیے، آپ واٹس ایپ پہ جڑ کر کے آپ ہم سے اسی نمبر پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ کے ذہن و فکر میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو ہم مٹا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے، جو قوم کے دشمن ہیں وہ چاہیں گے نہیں کہ آپ میرے قریب آئیے، لیکن آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ضرور ملیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹھاٹھی والے ہی ہوں، لپٹولیا والے ہی ہوں، رامپور والے، 83 والے ہوں، نہیں بلکہ کہیں کے بھی ہوں، چاہے ٹھاٹھی والے ہوں، لپٹولیا والے ہوں، رامپور والے ہوں، بھرہا والے ہوں، بڑی رامپور والے ہوں، 83 والے ہوں، چاہے وہ جو ہے لترہا والے ہوں، بھٹا والے ہوں، پہنسرا والے ہوں، رانی گنج والے ہوں، یا اپنے علاقہ نہیں بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے کے کوئی بھی انسان اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو میں اس مزاج کے انسان نہیں کہ میں بہانے پہ بہانہ کروں، بلکہ میرا مزاج تو یہ ہے کہ آئیے، ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ آئیے گا تبھی تو، آپ بلائیے گا تبھی تو۔ ہم نے کبھی گھبرا کر کے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کے اوپر بھروسہ کر کے سارا کام کیا ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں پہ غور و فکر کیجئے اور آپ ہمارے قریب آئیے۔ ہمارے قریب جب آئیے گا تب آپ کو صحیح اور غلط کا پہچان ہوگا۔ آپ ہمارے قریب آئیے گا تب پتہ چلے گا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے اپنی بات کو یہیں سے مکمل کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے جڑیے اور جڑتے رہیے، اور ہمارے چینل کو اتنا سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے کروائیے کہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور سچائی کی آواز جو ہے پوری دنیا میں گونجے، اور پوری دنیا میں ہم اور آپ مل کر کے ایجوکیشن پر کام کر سکیں۔ کوئی بھی کام کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے گا یہاں دلال بھی بہت ہیں۔ جب یہاں پہ عروض فاطمہ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کا جب نام آتا ہے تو یہاں پہ دلال بھی بہت پھرتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے حصے داری چاہیے۔ دوستو، مجھے تو بڑا شرم آتی ہے کہ جو انسان یہ کہتے ہیں کہ مجھے حصے داری چاہیے، یعنی کہ یہ مال باپ کا مال ہے، اس میں آدھا مجھے آدھا آپ کو چاہیے۔ دوستو، یہاں پہ یہ حصے داری والا معاملہ نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ تو غریب یتیم مسکین بچوں کی حصے داری ہے، جو کوئی بھی ڈالیں گے تو وہ غریب بچوں کے حق میں جائے گا، یتیم بچوں کے حق میں جائے گا، ان کے ایجوکیشن کے حق میں جائے گا، ان کے جو ہے کھانے پینے رہنے سہنے کے اخراجات میں جائے گا۔ میرے پاس کسی کی حصے داری نہیں ہے دوستو، میرے پاس تو یہ ہے کہ آئیے ہم اور آپ مل کر کے، سب مل کر کے ایک اچھا کام ایجوکیشن کی آواز کو اوپر کریں، ایجوکیشن کی آواز کو اوپر کریں، تعلیم و تربیت کی آواز کو اوپر کریں، شکشا کی آواز کو بلند کریں، اور بلند کر کے یہ دنیا کو پیغام دیں، اے ظالمو، تم چاہتے تھے میری نسلوں کو صرف اور صرف جاہل رکھنا، لیکن ہماری آواز، ہم غریبوں کی آواز، ہم بے بسوں کی آواز کو دیکھو کہ اتنی طاقت ہم غریبوں میں ہے کہ ہم جہاں چاہیں، جس طرح سے چاہیں اپنا سکہ کو بنوا لیں۔ لیکن دوستو، شرط یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے آپ کو ہم سے جڑنا پڑے گا، اور جڑنے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو کو سن کر کے
ہمیں آگے شیئر بھی کرنا پڑے گا، ان باتوں پہ غور و فکر بھی کرنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یقیناً ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی آئیں گے۔ لیکن دوستو، جنہوں نے دیوبندی اور بریلوی کو جو ہے بانٹا ہے، دیوبندی اور بریلوی کے نام پر بانٹا ہے انسانوں کو، اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بتائیں گے آپ کو کہ دارالعلوم دیوبند اور بریلی شریف کے درمیان کیسا معاملہ پہلے تھا اور آج کیسا معاملہ ہے۔ وہی جب بریلی شریف سے مولانا توقیر رضا خان دارالعلوم دیوبند گئے تھے اور یہی کہا تھا انسانیت کے نام پہ، بنام مسلم کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، دیوبند والوں نے انکار کیا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا تو مولانا توقیر رضا خان کی بات کو چاہے وہ لیٹ سے مانے لیکن مان کر کے دارالعلوم دیوبند والوں کو مولانا توقیر رضا صاحب کے پاس آ کر کے سمرتھن کرنا پڑا تھا کہ حضرت جو بات آپ نے اس دن کہی تھی آج میری سمجھ میں آئی ہے اور آج ہم نے آپ کو سمرتھن کیا ہے، جہاں جہاں کہیں گے، جیسی جیسی آواز بلند کرنے کے لیے کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، آج بھی ہم علماء دیوبند سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، آپ کو جس مسلک پہ رہنا ہے رہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ ایک بار ہمارے قریب تو آئیے۔ آپ کو جو بات بتائی گئی ہے وہ ان باتوں کو آپ نے غور کیا، لیکن جن باتوں کو جو باتیں ہمارے اندر ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے میں نہیں رکھی گئی ہے میرے دوستو۔ ایک بار میرے قریب آئیے اور مجھ سے بات تو کیجئے، اور مجھ سے بات کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو جو باتیں بتائی گئی تھی وہ صحیح ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی خود بخود نکل جائے گا۔ دوستو، میں اتنی ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آدمیوں تک پہنچانے کا کام کیجئے آپ لوگ، اور ہم سے جڑنے کی کام کیجئے۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، نہ دیوبندی سے نفرت ہے، نہ اہل حدیث سے نفرت ہے، نہ مجھے شیعہ اور سنی میں جھگڑا ہے، نہ مجھے ہندو مسلم سکھ عیسائی سے کوئی جو ہے اپنے انفرادی طور پہ کوئی اعتراض ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اچھا کام کریں، شکشا کا کام کریں، ایجوکیشن کا کام کریں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں میری آواز پہنچے گی آپ میری آواز کو سن کر کے اور میری ویڈیو کو پوری دیکھ کر کے اور غور و فکر کیجئے گا اور میرے قریب آئیے گا۔ میں اسی امید پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔